جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک پہنچاتا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ یاد رکھو، نبی کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہوتا۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ مسکراہٹ وہ ہتھیار ہے جو ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ ہر شام کا ڈوبتا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو اور مطمئن رہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ اگر تم آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ کہ تجھ میں کیا رکھا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ ہر مسلمان، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ مصیبت خدا کی طرف سے ایک عطیہ ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ غریب کی بھوک اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے، قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں مر جاتی ہیں۔ انسان کی بے عزتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے دلی تکلیف دی اس کو ہی اپنی تکلیف سنائے۔ کتابیں جوانی میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں رفیق ثابت ہوتی ہیں۔ بے بسی کو شعور آنے دو، رہنما بھی اسی میں سے نکلیں گے۔
संजीदा बनो लेकिन तलख मिजाज नहीं, बहादुर बनो मगर जल्दबाज नहीं, हलीम बनो मगर गुलामी की हद तक ना पहुंचो। किसी को बुरा मत कहो, हर चेहरा किसी का महबूब होता है। हर शख्स की तबीयत आसमान से मिलती है और ज़ुबान ज़मीन से। हर मसले का हल अकल के पास नहीं होता, बल्कि कुछ मसाइल और कुछ बातें दिल के सुलझाने के लिए होती हैं। सजदा भी इस वक्त कबूल होता है जब सर के साथ दिल भी झुके। उदास लोगों के साथ देर तक मत बैठो। जब आप बाग में जाते हैं तो क्या झाड़ियों को देखते हैं? वो मुझ पर हंसते हैं कि मैं मुख्तलिफ हूँ, और मुझे इन पर हंसी आती है कि वो सब ही एक जैसे हैं। वो 8 काम जो आपके दुश्मन को भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर कर देंगे। अच्छे इखलाक से बात करना आपके दुश्मन को भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर करता है। इंसाफ पसंद इंसान की हर कोई इज्जत करता है, ख्वाह वो इसका दुश्मन ही क्यों ना हो। दूसरों के दर्द को कम करने में इनकी मदद करने वाले लोगों की दुश्मन भी इज्जत करते हैं। दुश्मन के दिल में जगह करने के लिए आपको पहले अपना दिल साफ करना होगा। दूसरों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आने वाले लोगों की हर कोई इज्जत करता है। अच्छी गुफ्तगू करने वाला दुश्मन के दिल में भी जगह बना लेता है। झूठ, मुनाफिकत और हसद, ये 3 आदतें जिस इंसान में ना हो, इसे हर जगह इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।